اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قائم ٹی وی کینیڈا سے میں بطول زہرا پروگرام خطبات اہل حرم لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، خطبات اہل حرم کا آج 8واں سلسلہ 8ویں نشست ہے۔ چلیے تعارف کراتی چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیٹ پر اس وقت عالمہ فائزہ زیدی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے۔ بہت شکریہ۔ خواہر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے پچھلی نشست میں آپ نے فرمایا کہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس کو کیوں نہیں قتل کیا گیا، یعنی سید سجاد کے بارے میں، تو یہ افراتفری بعد کربلا چلتی رہی، مزید آگے بھی چلتی رہی، تو جو شہادتوں کا سلسلہ تھا وہ بعد کربلا بھی اسیروں کے ساتھ چل رہا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواہر، ایک تو آپ یہ بات یاد رکھیے اور ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ جو شہید کا خون ہے نا، یہ کبھی بھی خشک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ ہم اپنی عقیدت میں نہیں کہتے۔ آج بھی زائرین جب شام کی زیارات پہ جاتے ہیں یا کربلا معلیٰ جاتے ہیں تو یہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں کہ عصر عاشور خون ابا عبداللہ جس مقام پہ جذب ہو گیا تھا وہاں سے آج بھی ابلتا ہے۔ بالکل۔ شام کے اس مقام زیارت پر کہ جہاں کسی پتھر کے اوپر امام کا سر اقدس رکھا گیا، وہاں آہوزاری کی جاتی ہے تو وہ خون ابلتا ہے۔ یعنی یہ شہید کے ایک عام بھی شہید ہے تو اس کے خون کی تاثیر ہے کہ وہ اس کے اثرات دلوں کو منقلب کرتے ہیں۔ ایک ہر شہادت اس دور میں بھی اگر آپ کسی کی شہادت کو، اگر آپ اسٹڈی شہید کی لائف کو کر لیں اور آپ شہادت کو مطالعہ کریں تو آپ نہیں دیکھیں گے، پاسبل نہیں ہے کہ اس شہید کی شہادت سے اس کے خود اپنے خانوادے، اس کے گھر پر یا اس کے انوائرمنٹ پر پازیٹیو اثرات نہ ہوں۔ جبکہ سانحہ کربلا، واقع کربلا، جہاں پر امام سید الشہداء سید ابا عبداللہ کی شہادت ہو رہی ہے پورے خانوادے کے ساتھ، کیسے ممکن تھا کہ خون حسین ابن علی خشک ہو جاتا اور اس کے اثرات مرتب نہ ہوتے؟ جبکہ اہل حرم اسیر ہیں، جبکہ اہل حرم ان کٹے ہوئے سروں کے ساتھ کوچہ بکوچہ، دیار بدیار، شہر بشہر، گلی بگلی پھرائے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، کچھ شہادتیں، بالکل آپ کی بات درست ہے کہ شہادتوں کا سلسلہ رکا نہیں ہے، بلکہ قتل امام حسین علیہ السلام کے بعد ایک انقلابی صورتحال ہوئی۔ کچھ وہ لوگ تھے کہ جو شیعان علی میں سے تھے، ان کی شہادتوں کی بھی ہمیں روایت میں، تاریخ میں ملتا ہے، اور بعض وہ لوگ کہ جن کا تعلق شیعت سے نہیں تھا، جو شیعان علی نہیں تھے بلکہ ایون دوسرے مذاہب سے تھے، ان اسیری کے دوران انہوں نے اہل بیت کو دیکھا، انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کیا مظلومیت اہل بیت کو دیکھ کر، وہیں کہ وہیں ان یزیدیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا اور انہوں نے جانیں دیں اور شہید ہوئے۔ لیکن یہاں پر خصوصاً ابھی ہم چونکہ کوفے کا احوال بیان کر رہے ہیں تو عبداللہ ابن عفیف جو امیر المؤمنین کے ایک جانثار صحابی رہے ہیں، ان کی آپ جانثاری کا، ان کی محبت اہل بیت کا، مولا کائنات سے مودت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہ دونوں آنکھیں ان کی جا چکی تھیں۔ ایک آنکھ ان کی جمل میں شہید ہو گئی تھی، ایک آنکھ صفین میں۔ یہ نابینا تھے، جس کے باعث ہم کہہ سکتے ہیں، ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ کربلا کیوں نہیں پہنچے۔ سوال آپ کے ذہن میں اٹھ سکتا ہے نا، بھائی اتنے علی کے شیعہ تھے تو کوفے میں کیا کر رہے تھے، زندہ کیوں تھے، پھر کربلا کیوں نہیں گئے؟ ظاہر ہے کہ نابینا تھے اور ضعیف تھے، اور اس بات پہ ہر وقت گریہ کر رہے تھے کہ حسین شہید ہو گئے اور میں ان کا ساتھ نہ دے سکا۔ دونوں آنکھوں سے نابینا شخص مسجد اعظم میں زیادہ تر رہا کرتے تھے، ہر وقت روزہ اور نماز میں مشغول رہتے تھے۔ جب یہ پیشی ہو گئی دربار میں اہل بیت کی تو اب ابن زیاد ملعون اٹھا اور مسجد میں آ گیا، اور عبداللہ ابن عفیف مسجد اعظم میں ہی زیادہ تر ہوتے تھے۔ یہاں پر آ کر اس ملعون نے یہ جرأت کی کہ یہ ممبر پہ گیا اور اس نے یہاں پر آ کے خطبہ اسی انداز سے جس پر جناب زینب سرزنش کر چکی تھیں، یہ کہہ کر کہ حمد اس خدا کے لیے جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہیں نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کیا، بیوی نے وہاں سب کے سامنے اس کو جواب دے دیا، پھر بھی اس نے آ کر مسجد اعظم میں یہ کہا کہ حمد اس خدا کے لیے کہ جس نے امیر المومنین یزید کی جو ہے نا مدد کی، اور جس نے امیر المومنین یزید کو فتح یاب کیا اور حسین کو قتل کیا۔ تو جناب عبداللہ ابن عفیف جو میں عرض کر رہی ہوں کہ نابینا تھے، امیر المومنین کے صحابی تھے، ان کو جلال آ گیا۔
اور یہ کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے اور انہوں نے جو جملے کہے ہیں باخدا یہ ہر شیعہ کے لیے اس میں درس پوشیدہ ہے. ان شہادتوں کو, ان کرداروں کو ہماری مجالس کا حصہ ہونا چاہیے, ہمیں بیان کرنا چاہیے. جناب عبداللہ ابن عفیف بزرگ ہیں, نابینا ہیں, اس کے باوجود کھڑے ہوئے اور انہوں نے ابن زیاد کو ڈانٹا اور انہوں نے کہا کہ اے جھوٹے, تو خدا پر بہتان لگاتا ہے کہ خدا نے امیر المومنین یزید کی مدد کی ہے. انہوں نے کہا کہ جھوٹا تو ہے, جھوٹا تیرا باپ زیاد بن امیہ ہے, جھوٹا یزید ہے جس نے تجھے حکومت دے رکھی ہے. اور پھر فرمایا اور جھوٹا اس کا باپ ہے, یعنی یزید کا باپ ہے. اور کہا اے مرجانہ کے بیٹے, اولاد نبی کو قتل کرتا ہے اور پھر منبر پہ بیٹھ کر یہ باتیں کرتا ہے کہ ہم اس خدا کے لیے کہ جس نے امیر المومنین یزید کو فتح یاب کیا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو جناب زینب کے جملوں سے سیخ پا ہو کر دربار چھوڑ کر چوتھے امام کے جواب کو سن کر سیخ پا ہو کر یہ مسجد میں آیا تھا, یہاں پہ پہنچا تو عبداللہ ابن عفیف سے سامنا ہو گیا. یعنی ایک ایسی سچویشن تھی ان کے لیے کہ ہم یہ اپنی زبانوں سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں فتح مل گئی, ہمیں فتح مل گئی, لیکن یہ جشن منانا ان کے لیے اتنا آسان بھی نہیں تھا. ہر جگہ سے ان کو اپوزیشن فیس کرنی پڑ رہی تھی. تو آپ بتائیں کہ علی اکبر جیسے جوان کو جو برچھی مار کے شہید کر دے, تو ایک ضعیف, ایک بوڑھا جو نابینا بھی ہو اور علی کا شیعہ بھی ہو, اس پہ کیا اس نے رحم کھانا تھا؟ اس کے لیے ان کو قتل کرنا, ان کو شہید کرنا کیا مشکل تھا؟ اس نے فوراً حکم دیا کہ کوئی ہے جاؤ اس کا کام تمام کرو. اس کی اتنی جرأت کیسے؟ کون ہے یہ جو مسجد میں کھڑا ہو کر مجھے, میرے باپ کو اور یزید کو جھوٹا بتا رہا ہے؟ تو اس کا کام تمام کرو, اس کو گرفتار کرو, اس کا سر اڑا دو. تو جیسے ہی جناب عبداللہ ابن عفیف کو اس کے کارندے آگے بڑھے قتل کرنے کے لیے, شہید کرنے کے لیے, جناب عبداللہ ابن عفیف نے آواز دی اے اپنے قبیلے کو, کیونکہ خود تو نابینا تھے, تو انہوں نے آواز دی کہ ازد قبیلے والوں تم کہاں ہو؟ تو قبیلہ ازد, کیونکہ یہ ازدی تھے نا, تو ان کے قبیلے کے 7 افراد جو مسجد میں موجود تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ان کو ابن زیاد کے سپاہیوں سے چھڑا لیا. یہاں میں غربت ابا عبداللہ یاد آتی ہے, یہاں ہمیں غربت ثانی زہرا بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوفے میں عبداللہ ابن عفیف کو تو بچانے کے لیے ازدی قبیلہ موجود ہو, لیکن ان نامحرموں کے مجمع میں اور کربلا کے اس بیابان میں کوئی نہ ہو جو آل محمد کو بچا سکے, پتھروں سے بچا سکے, رداؤں کو لوٹنے سے بچا سکے, ان اذیتوں سے بچا سکے. جناب عبداللہ ابن عفیف کو ان کے قبیلے والوں نے بچا لیا, ان کو جو کہ ضعیف تھے, نابینا تھے, گھر پہ پہنچا دیا. لیکن ابن زیاد نے کہا کہ جتنی جرأت اس نے دکھائی ہے, یہ تو پوری گیم جو ہے نا وہ چینج ہو جائے گی. اگر اس جیسے لوگ زندہ رہ گئے نا تو یہ میری ویکنس ثابت ہو جائے گی, حکومت کی کمزوری ثابت ہوگی, پھر ہر کوئی بولنا شروع کرے گا اور ان کو چھوڑنا ہمارے فیور میں نہیں ہوگا. یعنی یہ جو اتنی ہم نے محنت سے کربلا میں ہم نے یہ محنت کی ہے اور انہیں اسیر کیا ہے, تو یہ سب ضائع ہو جائے گا. لہٰذا ابھی تو ازدیوں نے آ کے بچا لیا, لیکن یہ زندہ نہیں رہنا چاہیے. لہٰذا رات کی تاریکی میں جناب عبداللہ ابن عفیف کے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور ان کے گھر پہ جب حملہ کیا تو بعض روایات کے مطابق انہوں نے مقابلہ کیا ہے. ان کی بیٹی اور ان کا داماد گھر میں موجود تھا, انہوں نے مقابلہ کیا ابن زیاد کے لشکر سے. خود انہوں نے نابینا ہونے کے باوجود اپنی بیٹی سے کہا کہ میرے ہاتھ میں تلوار دے دو. ان کی بیٹی نے کہا بابا آپ کس طرح سے لڑ سکتے ہیں؟ تو یہ علی کا وہ شیر جو صفین اور جمل میں اپنی آنکھوں کو امام پہ قربان کر چکا ہے اور جو اس بات پہ دن رات گریا کرتا رہتا تھا کہ میں کربلا میں اپنی جان آپ پہ مولا کیوں قربان نہ کر سکا. انہوں نے کہا بیٹی تم مجھے بس بتاتی رہو کہ کس طرف سے مجھ پہ حملہ کیا جا رہا ہے, میں اپنا دفاع کروں گا اور میں ان کو واصل جہنم کروں گا. جناب عبداللہ ابن عفیف نے اپنے گھر میں مقابلہ کیا ابن زیاد کے سپاہیوں کا, اور پھر ظاہر ہے کہ ایک ضعیف اور نابینا انسان کس حد تک لڑ سکتا ہے. ان کو شہید کر دیا گیا, مقابلہ کرتے کرتے زخموں سے چور چور ہو گئے, ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا. اور گو کہ یہ شہدائے کربلا میں ظاہراً شامل اس وقت روز عاشورہ نہیں ہے, لیکن کیا مقام ہے جناب عبداللہ ابن عفیف کا. میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف ہمارے بزرگوں کے لیے یہ ایک رول ماڈل ہیں جناب حبیب ابن مظاہر کی طرح, بلکہ نوجوانوں کو بھی ان سے درس لینا چاہیے کہ کتنے ہی ہم نوجوان ایسے ہیں جو پست ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں اس وقت کہ جب خدا کو, رسول کو, اہل بیت کو, دین کو ہماری ضرورت ہوتی ہے. ہماری ایکسکیوزز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں, ہماری اپنی کتنی ساری دنیا کی ضرورتیں, حاجتیں اور یہ اور وہ ایکسکیوزز ہم پیش کرتے ہیں. کم ہمت بھی ہوتے ہیں, کم ہمت ہوتے ہیں, ڈر جاتے ہیں.
لیکن کربلا کے مصائب سے ہمیں جو جرت اور استقامت کا درس ملتا ہے ان شہادتوں سے، وہ ظاہر ہے کہ ہمیں امام زمانہ کے لیے تیار کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. ان کے ساتھ ان کی مددگار بننے کے لیے ہمیں ان شہادتوں کو پڑھنا چاہیے، ان کو بیان کرنا چاہیے. اور روایت میں لکھا ہے کہ جب جناب عبداللہ ابن عفیف کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد ابن زیاد جو سیخ پا ہو چکا تھا، جو مزید غصے میں پاگل ہو چکا تھا، اس نے کہا کہ اب حسین ابن علی کے کٹے ہوئے سر کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا جائے. اب کوفے کے گلی کوچوں میں تماشا دکھایا جائے، اور وہی ہیبت اور ایک رعب طاری کرنے کے لیے. اور اس دوران اس نے خط لکھ دیا یزید ابن معاویہ کو کہ اب حسین قتل کر دیے گئے، ان کے آل اور اولاد میرے پاس ہیں، اب جو حکم دو تو مجھے بتاؤ کہ اب کیا کرنا ہے. سید الشہداء کے سر اقدس کو اس ملعون نے جناب عبداللہ ابن عفیف کی شہادت کے بعد اس نے کہا کہ پھرایا جائے، گلی کوچوں میں پھرایا جائے. کیونکہ آپ دیکھیے، اس بات سے آپ ایگری کریں گی کہ اگر ہم کسی چیز کو پلان کر کے کوئی کام کرتے ہیں نا، کہ میں یہ کرتی ہوں، کرنا چاہتی ہوں تاکہ پھر اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد میں یہ کروں گی، اس کے بعد یہ رزلٹس نکلیں گے، اگر وہ رزلٹس آئیں تو پھر تو انسان مطمئن ہوتا ہے. لیکن جو کچھ اس نے سوچا ہے اگر اس کے سب اپوزٹ ہونا شروع ہو جائے تو پھر انسان کی نفسیاتی حالت کیا ہوگی؟ آپ خود بتائیے. ہیجان زیادہ ہو جائے گا، بالکل منتشر ہو جائے گا اس کا دماغ، اور پھر اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اب میں کیا کروں. تو اگر کوئی ان جیسا بے دین ہوگا، عبید اللہ ابن زیاد جیسا ہوگا، یزید ابن معاویہ جیسا ہوگا، خولی اور شمر جیسا ہوگا، تو ان سے مزید بدتر سے بدتر رویے اور سلوک کی تو امید کی جا سکتی ہے، بہتری کی گنجائش نہیں ہے. وہ کہ ثانی ظاہرہ ان کو قدم قدم پہ ہر مرحلے پر ان کو آخرت یاد کروا رہی ہیں کہ یہ زیادہ لمبا تمہارا جشن نہیں چلے گا. اس دن کیا کرو گے جب رسول اللہ کے سامنے آؤ گے؟ اس دن کیا ہوگا جب اللہ کے سامنے پیش ہوگے؟ تو اسی کوفے کے اندر زید بن ارقم جو صحابی رسول خدا ہے نا، جو دربار ابن زیاد سے اٹھ کے چلے گئے تھے، یہ بھی ضعیف تھے، ان کو بھی قتل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں تمہاری ضعیفی دیکھ کر. یہ روایت کرتے ہیں کہ جب سر سید الشہداء کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا تو میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، تو میں نے سر اقدس ابا عبداللہ کی جانب دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ان کے لب حرکت کر رہے ہیں اور وہ کچھ بول رہے ہیں، وہ کچھ کلام کر رہے ہیں. تو جناب زید بن ارقم جو صحابی رسول خدا ہیں وہ قریب آئے اس نیزے کے کہ جس پہ سر ابا عبداللہ کو بلند کیا ہوا تھا. تو کہتے ہیں میں نے جب قریب جا کے غور سے سنا تو میں نے سنا کہ سید الشہداء کا سر اقدس سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ مبارکہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. اور یہ جو تلاوت کرنا ہے، کہ کوئی بھی عمل جو معصوم سے صادر ہو وہ بے وجہ بیکار ہلکا تو ہو ہی نہیں سکتا. نہ کہ سر ابا عبداللہ ہے اور وہ سورہ مبارکہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے. کبھی آپ اس پوائنٹ پہ غور کیجئے گا، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ صرف سورہ کہف ہی کیوں. جی میرا سوال تھا یہ بھی، صرف سورہ کہف. بالکل. سید الشہداء نے اور اتنے سورے ہیں اور اتنی آیات ہیں، گو کہ اور آیات کی بھی تلاوت کی ہے، لیکن سورہ کہف کو ہی کیوں چنا اور اس کی تکرار کیوں کی؟ تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کسی اگلی نشست میں تفصیل کے ساتھ اس پہ غور کریں گے، اس پہ روشنی ڈالیں گے. کیونکہ جناب زید بن ارقم جو صحابی رسول خدا ہیں، اگر وہ اس بات پر متعجب ہوئے تو بتائیے کہ ایک عام عوام جو کوفی، ایک عام کوفی جو منافق ہے، خط لکھ کر دھوکہ دینے والا ہو، یا یہ کہ غیر جانبدار یزیدی ہو یا غیر جانبدار، ہر شخص کے لیے یہ بات باعث تعجب تھی کہ ایک کٹا ہوا سر ہے اور وہ بول رہا ہے. کبھی بھی اگر آج بھی اگر ایسا کوئی ہم عمل دیکھیں، اول تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، شاید ہم بے ہوش ہو جائیں گے کہ کوئی دنیا سے جا چکا ہے اور وہ کلام کر رہا ہے، جبکہ اس کا سر اگر اپنے جسم کے ساتھ پیوست بھی ہو نا تب بھی ہم قبول نہیں کر پائیں گے کہ وہ بول رہا ہے، جبکہ وہ دنیا سے جا چکا ہے. نہ کہ سر کٹ چکا ہو، نیزے پہ بلند ہو اور لوگ اس شہادت کو ہلکا لے رہے ہوں، نارمل لیا جا رہا ہو، اور لوگ اس کو عام کیا جا رہا ہو یزید اور ابن زیاد کی جانب سے یہ کہہ کر کہ خدا نے ان کے ساتھ ایسا کیا، خدا نے ان کے ساتھ ایسا کیا. اس مقام پر لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے سید الشہداء کے تلاوت قرآن مجید کی کیا مصلحت ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے نشست میں بیان کریں گے. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کو اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.